السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے پروٹیکٹڈ ایکسیس اسپیسیفائر شروع کیا تھا کہ پرائیویٹ اور پبلک ہم پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں. اگر کلاس کے ممبرس کو پرائیویٹ کر دیا جائے تو آؤٹ سائڈ کلاس ان ممبرس کی ایکسیس نہیں ہے, اور اگر پبلک کر دیا جائے تو اینی باڈی کین ایکسیس دوز ممبرس فرام آؤٹ سائڈ دی کلاس. Protected access specifiers is somewhere between private and public. From outside the class, no one can access the protected members of a class. However, from the publicly derived class, the protected members of the public base class can be accessed. They become the protected members of the derived class itself, so to speak. اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا اس چیز کو کہ پروٹیکٹڈ ایکسیس اسپیسیفائر کا ایز سچ اسٹینڈ الون کلاس میں کوئی خاص یوز نہیں ہے, لیکن اگر ہم انہیریٹنس C++ میں یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا یوزج آ سکتا ہے. حالانکہ یہ پروٹیکٹڈ ایکسیس اسپیسیفائر جو ہیں پبلک انہیریٹنس میں بھی بہت ریئر کیسز میں یوز ہوتے ہیں, لیکن اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ انہیریٹنس جو ہے یوزلی ہم یوز کرتے ہیں ان سچویشنس میں جہاں پہ دو آبجیکٹس کے درمیان از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہو. این آبجیکٹ از اے کائنڈ آف اندر آبجیکٹ, اگر یہ ریلیشن شپ ہو تو ہم انہیریٹنس یوز کرتے ہیں. اور C++ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس چیز کو ماڈل کرتے ہیں پبلک انہیریٹنس سے. اور ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی, پرسن ایک بیس کلاس ہے, اسٹوڈنٹ ایک دوسری کلاس ہے, اور ان دونوں میں ریلیشن شپ ہے اسٹوڈنٹ از اے پرسن اور اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. تو ہم نے پبلک انہیریٹنس یوز کر لی. ہمیں ڈیزائنر کو, پروگرامر کو تو نظر آ رہا ہے از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو کلاسز. C++ میں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی. از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ ایسا ریلیشن شپ ہے کہ اگر کہیں سینیریو میں, سچویشن میں بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو وہاں ہم ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ یوز کر سکیں, تو اسے ہم انہیریٹنس کہتے ہیں, از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کہتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے اس کا کافی ڈیٹیل میں اگزامپل دیکھی تھی. اگر کسی سینیریو میں پرسن یوز ہو رہا ہے تو وہ سینیریو پرسن سے ریلیٹڈ فنکشنلٹی ہی اچیو کرے گا. پرسن کھاتا ہے, پرسن پیتا ہے, پرسن سوتا ہے, پرسن کا نام ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر ہم اس سینیریو میں اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ انسرٹ کر دیں, اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ریپلیس کر دے پرسن کے آبجیکٹ کو, تو بھی فنکشنلٹی میں کوئی چینج نہیں آئے گی, کیونکہ اسٹوڈنٹ از اے پرسن. اسٹوڈنٹ کھاتا بھی ہے, اسٹوڈنٹ سوتا بھی ہے, اسٹوڈنٹ پیتا بھی ہے, اسٹوڈنٹ کا نام بھی ہے. سو یہ از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی ریمیفیکیشنز ہیں. C++ اس کو یوں کہتا ہے کہ اگر C++ کے کوڈ میں کسی جگہ بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے, بیس کلاس کے آبجیکٹ کا ریفرنس یوز ہو رہا ہے, بیس کلاس کا پوائنٹر یوز ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہم پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس بیس کلاس کا پوائنٹر ہے تو ہم اسے اسائن کر سکتے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کا, پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا ایڈریس. اور کمپائلر جو ہے وہ اسے اس اسائنمنٹ کو ویلڈ سمجھتا ہے, اور کمپائلر کے لیے دس از ایکسپلسٹ مینیفیسٹیشن آف از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ. ڈیرائیوڈ کلاس کا پوائنٹر کو ہم کی ویلیو کو ہم اسائن کر رہے ہیں بیس کلاس کے پوائنٹر میں. جہاں پہ بیس کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس یوز ہو رہا تھا, اب سو ٹو اسپیک وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ریفرنس یا پوائنٹر یوز ہو رہا ہے. اور اس پہ ہم نے بڑے غور سے دیکھا تھا, اور اسی کی ایکسپلینیشن میں, اسی کانسیپٹ کو فلی ایکسپلین کرنے میں, بیان کرنے میں ہم نے اسٹیٹک ٹائپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا کہ ہر آئیڈینٹیفائر کی ایک اسٹیٹک ٹائپ ہوتی ہے. اور اسٹیٹک ٹائپ کیا ہے؟ جس ٹائپ سے اس آئیڈینٹیفائر کو ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس کی اسٹیٹک ٹائپ ہے.
irrespective of کہ اس آئیڈینٹیفائر کے کانٹینٹس کیا ہیں. ٹائپ آف ڈیکلریشن از بیسیکلی اسٹیٹک ٹائپ, اور ایکسیس ٹو اے ممبر از گورنڈ بائی دی اسٹیٹک ٹائپ آف دی آئیڈینٹیفائر اپ ٹل ناؤ جو بھی ہم نے پڑھا ہے. آئیے اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. آج کے لیکچر میں ہم یہ سینیریو شروع میں بلڈ کر رہے ہیں, اسی کلاس کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے یوز کی ہوئی ہے. پرسن کی کلاس ہے, پرسن کا نام ہے, اس کے پبلک انٹرفیس میں ہم نے اس کا ایک کنسٹرکٹر آپ کو دکھا رہے ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. کنسٹرکٹر ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اور جس کو ہم نے ڈیفالٹ ویلیو نل دی ہوئی ہے, اور ایک اس کا گیٹر فنکشن ہے گیٹ نیم جو کہ نام کا پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے. اور آف کورس اس کا ڈسٹرکٹر دکھایا ہوا ہے کیونکہ اس کے کنسٹرکٹر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اب تک آپ کو پتا چل چکا ہوا ہے کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہونی ہے کیونکہ نیم کی ٹائپ جو ہے کریکٹر پوائنٹر ہے. دس از دی کلاس دیٹ ول ایکٹ ایز اے بیس کلاس فار اسٹوڈنٹ, اور اسٹوڈنٹ بھی آپ پہلے دیکھے ہوئے ہیں. پبلک ڈیریویشن ہے کلاس اسٹوڈنٹ کولن پبلک پرسن. دس از دی سینٹیکس فار پبلک ڈیریویشن. اسٹوڈنٹ کلاس کا اپنا ڈیٹا ممبر جو ہے وہ میجر ہے. اسٹوڈنٹ کس میجر میں انرولڈ ہے؟ کمپیوٹر سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کی ٹائپ بھی کریکٹر پوائنٹر ہے. اور اس کا جو پبلک انٹرفیس ہے اس میں ہم نے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دکھایا ہوا ہے جو 2 پیرامیٹر لے رہا ہے. دونوں کی ٹائپ کریکٹر پوائنٹر ہے. پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ نام کے لیے ہے, اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے, اور دوسرا پیرامیٹر کہ اسٹوڈنٹ کس میجر کا اسٹوڈنٹ ہے. اور اس کے بعد پرنٹ کا ایک کانسٹنٹ میتھڈ ہے, اور آف کورس اسٹوڈنٹ ڈسٹرکٹر ہے. ڈسٹرکٹر ہمیں اس لیے چاہیے ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے ڈائنامک میموری ایلوکیشن کرنی ہے میجر کے لیے. میجر کمپیوٹر سائنس ہوگا, الیکٹریکل انجینئرنگ ہوگا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر کا کوڈ ہے. اگین آپ نے دیکھا ہوا ہے, جسٹ ٹو ریمائنڈ آپ کو, کہ یہاں پہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے یا بیس کلاس انیشلائزیشن سے ہم اس کی جو بیس کلاس ہے پرسن اس کا کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں, اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو کہ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر لیتا ہے, اور اس کو ہم انڈرسکور نیم پیرامیٹر جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں. اور اسی میں ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں میجر جو اسٹوڈنٹ کلاس کا ڈیٹا ممبر ہے اس کو نل سے انیشلائز کر رہے ہیں. اور اس کا کوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ جو میجر ایز اے پیرامیٹر آیا ہے انڈرسکور MAJ کے نام سے وہ کہیں نل تو نہیں ہے. اگر وہ نل نہیں ہے تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی لینتھ کیا ہے. اس کی لینتھ کے مطابق ہم ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں. سنٹیکس آپ کے سامنے ہے. جو میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے اس کا پوائنٹر جو ہے وہ ہم میجر میں اسائن کر دیتے ہیں جو ڈیٹا ممبر ہے اس کا, اور اس کے بعد ہم اسٹرنگ کو کاپی کر دیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو آپ نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے اور آپ کرتے بھی آئے ہیں اسے. یہ اسٹوڈنٹ کا پرنٹ میتھڈ ہے. ہم اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا نام بھی ہے کیونکہ اس نے پرسن سے پبلکلی ڈیرائیوڈ کیا تھا. اس وجہ سے یہ پہلی لائن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سی آؤٹ کروا رہے ہیں ہم اسٹرنگ نیم کولن, اور اس کے بعد بیس کلاس کا ممبر فنکشن گیٹ نیم جو ہے وہ ہم یہاں پہ کال کر رہے ہیں. اگین جسٹ ٹو ایمفیسائز, بیس کلاس کا ممبر فنکشن ہم وداؤٹ ریفرنس ٹو اینی آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں, جسٹ لائک کہ گیٹ نیم کا ممبر فنکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا اپنا ہی پبلک انٹرفیس میں ہے, اسی لیے ہم اسے گیٹ نیم کر کے کال کر رہے ہیں. اور جو دوسری لائن ہے اس میں اسٹرنگ میجر کو آؤٹ پٹ کر رہے ہیں, اور جس میجر میں وہ اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے وہ آگے ڈیٹا ممبر میجر کا وہ پرنٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف آپ کو یہ چیز بتانا بلکہ ری ایمفیسائز کرنا تھی کہ گیٹ نیم کا ممبر فنکشن جو کہ پبلک کلاس پرسن کا ہے اسے ہم ایسے ہی کال کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اسٹوڈنٹ کلاس کا ممبر فنکشن ہو. کوڈ کا سنائپٹ چھوٹا سا مین پروگرام. پہلی لائن میں ہم SOBJ1 کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں نام علی سے, اور اس کا میجر کمپیوٹر سائنس ہے. اور اس کے بعد ود ان ایک لوکل اسکوپ ہم ایک دوسرا اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں SOBJ2 کے نام سے, اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں SOBJ1 کے ساتھ.
آپ اسکرین کے اوپر دو ڈفرینٹ سینٹیکس دیکھ رہے ہیں, لیکن دونوں سینٹیکس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کاپی کنسٹرکٹر نہ دیا ہو تو C++ خود سے کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس جو ابھی دیکھی تھی اس میں کاپی کنسٹرکٹر نہیں تھا, تو وہ خود بخود کمپائلر کریٹ کر لے گا. اور اس کے بعد ہم SOBJ2 جو دوسرا آبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آبجیکٹ صحیح سے کریٹ ہوا اور اس میں ویلیوز جو ہیں وہ کاپی ہوئی کہ نہیں. یہ سمپل سا کوڈ سنائپٹ ہے, اور یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. اسکرین کے اوپر اگر آپ یہ کوڈ رن کریں گے تو نیم علی آ جائے گا اور میجر کمپیوٹر سائنس جو ہو جائے گا. علی جو ہے وہ اس آبجیکٹ کے انونیمس بیس آبجیکٹ جو پرسن سے ریلیٹ کرتا ہے وہاں پہ یہ علی اسٹور ہوا ہے. ذہن میں لائیے, ابھی چند سلائڈس پہلے ہم گئے تھے پرسن میں نیم کے نام سے ایک ڈیٹا ممبر تھا, کریکٹر پوائنٹر ٹائپ تھی, تو یہ علی جو ہے وہاں پہ اسٹور ہوا. اور کمپیوٹر سائنس آف کورس اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا ممبر میجر میں اسٹور ہوا. یہ ہوا کیا تھا, اور یہی سینیریو ہے جس پہ ہم بڑے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ڈیرائیوڈ کلاس کا, پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا, SOBJ1 کے نام سے, جسے انیشلائز کیا علی اور کمپیوٹر سائنس سے. علی نام ہے, کمپیوٹر سائنس میجر ہے اس کا. اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا SOBJ2, اس کی ٹائپ بھی اسٹوڈنٹ تھی, لیکن اسے انیشلائز کرایا SOBJ1 سے, جسے تھوڑی دیر پہلے کریٹ کیا تھا. اور یہ سینیریو ہم نے جان بوجھ کے کریٹ کیا تاکہ اسٹوڈنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو سکے. آپ کو پتا ہی ہے جب بھی ایک آبجیکٹ ان ٹرمز آف اندر آبجیکٹ اسی کلاس کے کریٹ کیا جائے تو کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے, اور یہی ہم نے کیا اسے. اور آؤٹ پٹ ریزلٹ بھی ہم نے ٹھیک دیکھ لیا کہ ہم نے SOBJ2 کو پرنٹ کروایا تو اس نے ٹھیک پرنٹ کر دیا علی اور کمپیوٹر سائنس. یہ وہی ویلیوز تھیں جن سے ہم نے SOBJ1 جو پہلا آبجیکٹ تھا اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, جس سے اسے انیشلائز کروایا تھا. تو ہمارا کوڈ ٹھیک کام کر رہا تھا کہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا, کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا اور وہ صحیح کاپی ہو گیا, دوسرا آبجیکٹ صحیح انیشلائز ہو گیا پہلے آبجیکٹ سے, کام ٹھیک چل گیا. اب نہ ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کیا تھا, نہ ہم نے بیس کلاس پرسن کا کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کیا تھا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر کاپی کنسٹرکٹر نہ دیا ہو تو C++ آٹومیٹیکلی کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کر لیتا ہے. تو اس نے ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر خود سے جنریٹ کیا, بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر خود سے جنریٹ کیا. اس کے علاوہ اس نے ایک اور کام بھی کیا. جیسے ہی اسٹوڈنٹ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو اس نے انووک کیا, اسٹوڈنٹ کلاس کے یا ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر میں اس نے ایک ایڈیشنل کام کیا, اور وہ یہ کیا بفور دی ایگزیکیوشن آف دی ڈیرائیوڈ کلاس کاپی کنسٹرکٹر اس نے انونیمس بیس کلاس کے آبجیکٹ کو, انونیمس بیس کلاس کے آبجیکٹ کے کاپی کنسٹرکٹر کو کال کروا دی. سو کاپی میں ہوا یہ کہ سب سے پہلے دونوں آبجیکٹس کے بیس کلاس کے پارٹس کاپی ہوئے اور اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کاپی ہوئے. یہ ایڈیشنل چیز ہے جو کہ C++ کے کمپائلر نے کی جب اس نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ جو ہے وہ پبلکلی ڈیرائیوڈ آبجیکٹ ہے پرسن کے آبجیکٹ سے. سو نہ صرف کاپی کنسٹرکٹر اس نے کریٹ کیا بلکہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر میں سم ہاؤ اس نے بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کال کروایا. اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے. بیس کلاس کا انونیمس آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے جب بھی ڈیرائیوڈ کلاس کا, پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جائے. اور اس انونیمس بیس کلاس کا جو آبجیکٹ ہے, بیس کلاس کا جو انونیمس آبجیکٹ ہے, اس سے ساری ڈیلنگ بیس کلاس کے ممبر فنکشنز ہی کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ بیس کلاس کے اکثر ممبر فنکشنز جو ہیں, ممبر جو ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں.
ڈیٹا ممبرس, اور ڈیرائیوڈ کلاس ان پرائیویٹ ڈیٹا ممبر سے ڈیل نہیں کر سکتی ہے. سو وہ اس بیس کلاس کے ممبر فنکشن کال کرتی ہے تاکہ جو کچھ کام کرنا ہے وہ بیس کلاس کے ممبر فنکشن خود ہی کریں, اور بیس کلاس کے وہ ممبر فنکشن کیونکہ پبلکلی ایکسیسیبل ہیں اس لیے ڈیرائیوڈ کلاس سے وہ یوز ہو سکتے ہیں. سو اگر پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے تاکہ ایک آبجیکٹ کو انیشلائز کروایا جا سکے کسی دوسرے آبجیکٹ سے, تو سب سے پہلے C++ اس کے بیس کے پارٹ کو کاپی کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیرائیوڈ کے پارٹ کو کاپی کرتا ہے. یہ کاپینگ کا سیکوینس ہے پبلک ڈیریویشن میں C++ میں. اچھا, اب ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کاپی کنسٹرکٹر. C++ جب خود سے کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ممبر وائز کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے یا بٹ وائز کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. سورس کے سو کالڈ گیون آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کی ویلیو اٹھا کے جو نیا آبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا ممبر میں اسے وہ کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا, یہ شیلو کاپی کراتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں پہ جس کلاس میں ڈائنامک میموری ایلوکیشن آ جائے وہاں پہ یہ پروسیجر صحیح کام نہیں کرتا, ان دی سینس جو کہ ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ یہ ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں ڈینگلنگ پوائنٹر کا. تو اس سے بچنے کے لیے ہم اپنا کاپی کنسٹرکٹر کریٹ کرتے تھے. آئیے اب اس سچویشن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کہ ہم کیسے بیس کلاس کا اور پھر ڈیرائیو کلاس کا کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر خود سے کریٹ کریں جس میں ڈیپ کاپی کروائی جائے, اور واٹ از نیڈیڈ کہ یہ کاپی کا آپریشن جو ہے وہ صحیح کام کرے, سکسیسفلی کام کرے. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کمپائلر نے جو کاپی کنسٹرکٹرز کریٹ کروائے تھے ڈیرائیوڈ اور بیس پارٹ کے لیے, اس کا ریزلٹ یہ ہے. SOBJ1 اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جو 1 جو تھا اس کے لیے علی اور جو میجر کی اسٹرنگ تھی کمپیوٹر سائنس اس کے لیے میموری ایلوکیٹ کی گئی ہوئی تھی. اور جب SOBJ2 دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا گیا, کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا, شیلو کاپی ہوئی, تو دونوں کے پوائنٹرز ایک ہی میموری پہ پوائنٹ کرنا شروع ہو گئے, اور یہ شیلو کاپی ہے اور آپ اسے پہلے بھی جانتے ہیں. سو یہ ہوا. اب ہم ڈیپ کاپی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ڈینگلنگ پوائنٹرز کے ایشو ختم ہو سکیں. ہم سب سے پہلے پرسن کی کلاس جو کہ بیس کلاس ہے اس کا کاپی کنسٹرکٹر خود سے لکھ دیں. اور آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کوڈ میں نے نہیں لکھا, وہاں پہ لکھ دیا کوڈ فار ڈیپ کاپی, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر کا ڈیپ کاپی کے لیے کوڈ کیسے لکھنا ہے. سینٹیکس آپ کے سامنے ہے, اور وہی دوبارہ سینیریو ہم چلاتے ہیں جو ہمارا کوڈ کا سنائپر تھا وہی دوبارہ چلاتے ہیں. اب ہوگا یہ آؤٹ پٹ پھر ٹھیک آ رہی ہے, جیسے کاپی ٹھیک ہو گیا, نام علی ہے اور میجر کمپیوٹر سائنس ہے, دوسرا آبجیکٹ جو کریٹ ہوا تھا اس میں صحیح ویلیوز کاپی ہو گئی ہیں. ایکچولی جو ہوا وہ یہ کہ کمپائلر نے سب سے پہلے دیکھا اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کا کاپی کنسٹرکٹر ہے, اسے وہاں پہ وہ نہیں ملا, اس نے خود سے کریٹ کر دیا. پھر اس نے کوشش کی کہ پرسن میں جا کے دیکھے اس کا ہے کہ نہیں, وہاں پہ ابھی ہم نے کریٹ کیا تھا تو کمپائلر کو مل گیا کہ پرسن کی کلاس میں کاپی کنسٹرکٹر ڈیزائنر نے یا پروگرامر نے دے دیا ہوا ہے. سو وہ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کریٹ نہیں کرتا, لیکن ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کا جو یوزر نے کوڈ کر کے کاپی کنسٹرکٹر دیا ہے وہ اسے کال کر لیتا ہے. سو بیس کلاس کی ڈیپ کاپی ہوتی ہے, ڈیپ کاپی ہونے کے بعد ایگزیکیوشن واپس ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر میں آتی ہے, اس کی باڈی میں آتی ہے, اور وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کی شیلو کاپی ہو جاتی ہے. بیس کلاس کے پارٹ کی ڈیپ کاپی, کیونکہ ہم نے ابھی تک صرف بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ہی لکھا ہے اور اس میں صرف ڈیپ کاپی کی ہے. ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر کمپائلر کاپی کنسٹرکٹر کمپائلر نے خود سے جنریٹ کیا تھا, اور وہ ممبر وائز یا بٹ وائز کاپی کرتا ہے جو کہ شیلو کاپی ہے. سینیریو یہ بن رہا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. بیس پارٹ کی ڈیپ کاپی ہو گئی, بیس پارٹ میں ایک ہی ممبر تھا جو کہ پوائنٹ کر رہا تھا علی کو, اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ
SOBJ1 کا پوائنٹر جو نیم ہے وہ ایک ڈسٹنکٹ اور سیپریٹ میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں علی لکھا ہوا ہے, اور SOBJ2 جو سیکنڈ آبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, اس کا نیم پوائنٹر ایک سیپریٹ میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں علی لکھا ہوا ہے. سو دس از ڈیپ کاپی ایز وی نو بائی ناؤ. لیکن دونوں کے جو اسٹوڈنٹ پارٹ کا ڈیٹا ممبر میجر ہے کریکٹر پوائنٹر, وہ ایک ہی میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک اسٹوڈنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر لکھا ہی نہیں تھا جس نے ڈیپ کاپی کی ہوتی. اس وجہ سے ڈیرائیوڈ پارٹ ابھی بھی شیلو کاپی ہے پوٹینشلی ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو. لیٹس موو آن. اس کیس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں, اور آپ اسکرین کے لوور پارٹ پہ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کلاس کے لیے ہم کاپی کنسٹرکٹر لکھ رہے ہیں خود سے, اور جس میں ہم نے ڈیپ کاپی کا کوڈ لکھا ہے. اگین آپ کو پتا ہے کوڈ کیسے لکھنا ہے, میں نے وہ یہاں پہ نہیں دکھایا. یہی کوڈ سنائپر جو کہ شروع سے لے کے ہم چل رہے ہیں, وہی ایک آبجیکٹ کریٹ کیا, پہلا آبجیکٹ دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا ان ٹرمز آف دی فرسٹ آبجیکٹ تاکہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو سکے. دوسرے آبجیکٹ کے اوپر ہم نے پرنٹ کی فنکشنلٹی کو کال کیا. دیٹس اباؤٹ اٹ جی. لو اینڈ بیہولڈ, کاپی نے کام کرنا بند کر دیا. ریزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا. آپ اسکرین پہ دیکھیے نیم بلینک آ رہا ہے, جبکہ میجر جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے. سو ہم نے تو ڈیرائیوڈ کلاس کے لیے کاپی کنسٹرکٹر لکھا تھا تاکہ ڈیپ کاپی ہو سکے. بیس کے لیے پہلے لکھا تھا, دونوں ڈیپ کاپی ٹھیک کام کریں. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیرائیوڈ کلاس نے اپنا کام تو کیا ٹھیک طرح سے, اور ابھی ہم دیکھیں گے بھی ہوا کیا. لیٹس ریکیپ. ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر دوبارہ سے لکھا, اور وہ ہم نے کہا کہ ہم خود سے لکھتے ہیں تاکہ ڈیپ کاپی ہو سکے, ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو ارائز ہی نہ کر سکے کسی سچویشن میں, کسی سینیریو میں. کمپائلر نے جب وہ لائن دیکھی اسٹوڈنٹ SOBJ2 از اکول ٹو SOBJ1, کاپی کنسٹرکٹر اس نے اسٹوڈنٹ کا دیکھا آلریڈی موجود ہے, اس نے اسے انووک کیا. یہاں تک سینیریو ٹھیک چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے جو کوڈ لکھا تھا وہ اسٹوڈنٹ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کے لکھا ہے. SOBJ2 جس آبجیکٹ کو ہم کریٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بیس کلاس کا ایک انونیمس آبجیکٹ بھی بنتا ہے. یہاں پہ SOBJ2 جو کہ آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کے لیے اپروپریٹ کنسٹرکٹر جو کال کمپائلر کر رہا ہے وہ کاپی کنسٹرکٹر ہے. کاپی کنسٹرکٹر از آلسو اے کائنڈ آف کنسٹرکٹر جس نے آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے. سو وہ اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوا. یہاں پہ ہم نے کمپائلر کو کہیں نہیں بتایا کہ اس نے کون سا کنسٹرکٹر بیس کلاس کا کال کرنا ہے تاکہ بیس کلاس کا پارٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکے. سو جب کمپائلر کو کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر دیا. سو کاپی کلاس کا ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا. کاپی کنسٹرکٹر کی ایگزیکیوشن سے پہلے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو گیا. بیس کلاس کا جب ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا تو بائی ڈیفالٹ اس نے نیم کو نل کر دیا. وہاں سے ایگزیکیوشن دوبارہ کاپی کنسٹرکٹر کے اوپر آئی, اس کاپی کنسٹرکٹر پہ جو کہ ہم نے لکھ کے دیا تھا, اسکرین پہ دیکھا تھا. اس کے بعد اس کی باڈی کی ایگزیکیوشن ہوئی اور وہاں پہ ڈیپ کاپی ہو گئی. سو اس لیے میجر کا پارٹ کمپیوٹر سائنس ڈیرائیو کلاس کا پارٹ وہ تو صحیح کاپی ہو گیا, لیکن بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا, بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال نہیں ہوا. یہ سینیریو ہوا. آئیے اس کو کنفرم کرتے ہیں, ریکنفرم کرتے ہیں. یہ پکٹوریلی جو اسکرین پہ ہوا, بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا اور اس نے نیم کو نل کر دیا. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں SOBJ1 کا نیم پوائنٹر جو ہے وہ علی کو پوائنٹ کر رہا ہے. SOBJ2 کا جب آبجیکٹ کریٹ ہوا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے ذریعے تو نیم کو نل کر دیا گیا. اس کے بعد ایگزیکیوشن ریٹرن ہوئی ڈیرائیوڈ کلاس کے
کنسٹرکٹر کے اوپر جو کہ ہم نے اسے پرووائڈ کیا تھا، اور وہاں اس نے ڈیپ کاپی ٹھیک کر دی کمپیوٹر سائنس کی. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایس او بی جے 1 کا میجر پوائنٹر جو ہے وہ علیحدہ میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں کمپیوٹر سائنس پڑا ہوا ہے، اور ایس اے بی جے 2 کا میجر کا جو کریکٹر پوائنٹر ہے وہ علیحدہ میموری کو، ڈسٹنکٹ میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں کمپیوٹر سائنس لکھا ہوا ہے. سو یہ ہوا. آئیے اس کو مزید غور سے دیکھ. بیس کلاس کا جو کنسٹرکٹر ہے جو کہ ڈیفالٹ ویلیو نل لے رہا تھا، اس کے کوڈ کو ہم نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا ہے. باقی کوڈ وہی ہے، صرف اس کے باڈی کی پہلی لائن چینج کر دی ہم نے. ہم پرسن کنسٹرکٹر کو آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تاکہ جب بھی یہ کال ہو اسکرین کے اوپر یہ آ جائے، ہمیں پتا چل جائے کہ یہ سینیریو میں یہ کال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی کوڈ کا سنائپٹ ہم دوبارہ یوز کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے اسکرین کے اوپر آپ آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہیں. پرسن کا کنسٹرکٹر کال ہوا، نیم بلینک رہا، میجر کمپیوٹر سائنس آ گیا. تو یہ اس چیز کو ریکنفرم کر رہا ہے کہ جب ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا تو بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا، نہ کہ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سچویشن کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے. جی، ہم چاہ رہے ہیں کہ کاپی کنسٹرکٹر سے اپروپریٹ کنسٹرکٹر بیس کلاس کا کال کیا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کنسٹرکٹر سے، ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر سے ہم نے بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہو تو کہاں سے کال کرتے ہیں؟ بیس کلاس انیشلائزر لسٹ سے کال کرتے ہیں. بیس کلاس انیشلائزر لسٹ کہاں پہ ہوتی ہے؟ کسی بھی کنسٹرکٹر کے رائٹ پیرنتھیسس کے بعد کولن ڈال کے. جی ہاں، یہی ہم بھی کریں گے. the programmer must explicitly call the base class copy constructor from the derived class copy constructor. کمپائلر جنریٹڈ اگر ڈیرائیوڈ کلاس کاپی کنسٹرکٹر تھا تو یہ کام کمپائلر خود سے کر لیتا تھا. ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو وہ اپروپریٹلی ماڈیفائی کرتا تھا تاکہ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو سکے. جب ہم نے پہلی ٹرائی کی تو یہ پارٹ ہم مس کر گئے تھے. سو رول آف دی تھمب از وین ایور یو رائٹ اے کاپی کنسٹرکٹر فار اے ڈیرائیوڈ کلاس always explicitly call the copy constructor of the base class. یہ دیکھیے اسکرین کے اوپر لوور ہاف میں آپ یلو کلر میں نظر آ رہا ہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ یا بیس کلاس انیشلائزر لسٹ سے ہم پرسن جو کہ بیس کلاس ہے اس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں اور اسے پیرامیٹر کے طور کے اوپر اسٹوڈنٹ کلاس کا آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں ایز اے پیرامیٹر. یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے جسے غور کرنے کی ضرورت ہے. بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر تو ہم کال کر رہے ہیں اور بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کے لیے پرسن کو کال کیا، لیکن آپ اسکرین کی ٹاپ پہ دیکھیے وہ پرسن کاپی کنسٹرکٹر جو ہے پیرامیٹر لے رہا ہے کانسٹنٹ پرسن ریفرنس کا، جبکہ ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر میں سے جو پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے. سو پہلا ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ یہ واقعتاً بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا بھی کہ نہیں. جی آپ کا بالکل اعتراض درست ہے کہ یہ لگتا تو نہیں ہے کہ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے. Isn't derived class object is a kind of base class object in a public derivation, in a public inheritance. جی ہم اس پوائنٹ کو کافی دفعہ ایمفیسائز کرتے آئے ہیں. بالکل یہی بات ہے. This is a kind of inheritance. سو جب ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے ہم بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں اور اسے ایز اے پیرامیٹر ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ
دیتے ہیں ایز این آرگومنٹ تو C++ آٹومیٹیکلی اس کو از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کے تحت بیس کلاس کے ریفرنس کو انیشلائز کر دیتا ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے. دس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ. اس وجہ سے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ہی کال ہوتا ہے, کوئی اور کنسٹرکٹر کال نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو کہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے, اور میں پچھلے لیکچر میں بھی, اس لیکچر میں بھی, اور شاید آنے والے چند اور لیکچرز میں بھی اس پوائنٹ کو بار بار ایمفیسائز کروں گا کہ یہ آٹومیٹک ٹائپ کنورژن ہو رہی ہے ڈیرائیوڈ کلاس سے بیس کلاس میں, اور وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ پبلک ڈیریویشن ہے یا پبلک انہیریٹنس ہے. اب اگر آپ اس کوڈ کو چلائیں گے تو اب ٹھیک ڈیپ کاپی ہوگی بیس پارٹ کی بھی ڈیرائیوڈ پارٹ. آئیے دیکھتے ہیں. وہی کوڈ کا سنائپر چلایا, اب ایٹ لیسٹ اسکرین پہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک کاپی ہو. یہ دیکھیے, ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا, ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر سے کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا, بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا, وہ ڈیپ کاپی ہوا, SOBJ1 کے علی کے لیے SOBJ2 میں میموری ایلوکیٹ ہوئی اور علی اسٹرنگ جو تھی وہ کاپی ہوئی. اس کے بعد ایگزیکیوشن دوبارہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کی باڈی میں آئی اور وہاں پہ آ کے ایگزیکیوشن دوبارہ سٹارٹ ہوئی اور ڈیرائیوڈ پارٹ کی ڈیپ کاپی ہو گئی. ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. دس از واٹ وی انیشلی وانٹیڈ کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کریں ان ٹرمز آف اے پریویسلی ڈکلیئرڈ اینڈ ڈیفائنڈ آبجیکٹ آف دی سیم ٹائپ. تو مورل آف دی اسٹوری از کہ اگر آپ پبلک ڈیریویشن سے پبلک انہیریٹنس میں کام کر رہے ہیں اور ڈائنامک میموری کا ایشو نہیں ہے تو آپ خود سے کاپی کنسٹرکٹر کریٹ نہ کیجئے دونوں کلاسز کے لیے. کمپائلر خود سے یہ دونوں کنسٹرکٹر کریٹ کر لے گا, کاپی کنسٹرکٹر ڈرائیوڈ کلاس کے لیے, کاپی کنسٹرکٹر بیس کلاس کے لیے, اور وہ ٹھیک کاپی کا آپریشن ٹھیک کام کرے گا. اگر بیس کلاس کا کنسٹرکٹر آپ نے خود سے لکھا ہوا ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. ڈیرائیوڈ کلاس کے لیے کمپائلر خود سے کاپی کنسٹرکٹر بنا لے گا اور بیس کلاس کے یوزر سپلائیڈ کاپی کنسٹرکٹر کو کال چلی جائے گی. ایشو صرف اس وقت آئے گا جب یوزر ڈیفائنڈ ڈیرائیوڈ کلاس کاپی کنسٹرکٹر دیا گیا ہے. اگر اس وقت ڈیزائنر بھول جاتا ہے بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال کرنے سے تو بائی ڈیفالٹ C++ کسی بھی کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے اور وہ کاپی کا آپریشن خراب ہو جائے گا. یہ آپ اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں جی, ایکچوئل نمبرنگ لگائی گئی ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ پہلے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں تاکہ کاپی کنسٹرکٹر صحیح طرح سے, کاپی کنسٹرکشن کا پروسیس صحیح طرح سے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے. یہی نمبرنگ آپ ایکچولی کسی بھی کنسٹرکٹر کے اوپر لگا سکتے ہیں, ڈیرائیوڈ کلاس کے اور بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کے اوپر یہ نمبرنگ کام کرے گی. سو آپ اپنی اسکرین پہ کے لیفٹ پہ دیکھیے, لیفٹ کالم پہ جہاں پہ آپ کو 1 نظر آ رہا ہے کہ اگر کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ والی لائن جو ہے یہ انووک ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیے لائن 1 کے اینڈ کے اوپر بیسیکلی کولن لگا ہوا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ممبر انیشلائزیشن لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. یہاں پہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں ہم نے اس کے 2 ممبر بنا دیے ہیں. پہلا میجر نل کر دیا ہے, ڈیرائیوڈ کلاس کا جو ڈیٹا ممبر ہے میجر اسے انیشلائز کروا رہے ہیں ہم نل سے, اور اس کے بعد کاما ڈال کے اگلی لائن کے اوپر ہم نے ڈیرائیوڈ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال کیا ہے پرسن RHS کے, جس کو پیرامیٹر RHS پاس کر رہے ہیں. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں ارریسپیکٹو کہ کون سا ڈیٹا ممبر پہلے انیشلائز کیا گیا ہے ہمیشہ پبلک بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا.
سو جہاں پہ پرسن RHS لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے نمبر 2 لکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے کاپی کنسٹرکٹر کے اوپر جب کال آئے گی تو نمبر 2 چیز جو ہوگی، جو ایگزیکیوشن ہوگی، وہ بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا. تو یہاں سے ایگزیکیوشن پوائنٹ 3 پہ چلی جائے گی جو کہ بیس کلاس پرسن کا کاپی کنسٹرکٹر ہے. اس میں بھی ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ دی ہے جو کہ اس کا ڈیٹا ممبر نیم ہے، اسے ہم نل سے انیشلائز کر رہے ہیں. تو چوتھی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس ممبر انیشلائزیشن لسٹ کی ہوگی. تو دس از جسٹ ٹو ریکنفرم کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ از ایگزیکیوٹیڈ بفور دی باڈی آف اے فنکشن از ایگزیکیوٹیڈ. تو جب نیم انیشلائز ہو جائے گا ڈیٹا ممبر، اس کے بعد بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی جو کہ نمبر 5 ہم نے دیا ہے. اس کے بعد جب بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو ایگزیکیوشن ریٹرن کر کے واپس آئے گی ڈیرائیوڈ کلاس کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے اوپر کہ وہاں پہ کچھ اور ممبرس تو نہیں رہ گئے جنہیں انیشلائز کرنا ہے. اور آف کورس ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبر کی انیشلائزیشن ہی ہو سکتی ہے. تو اٹ ریٹرنس ٹو پوائنٹ 6 اور پھر ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈیٹا ممبر میجر انیشلائز ہوتا ہے نل سے. ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جتنے ممبرز انیشلائز ہونے تھے ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ 7th پوائنٹ کے اوپر ایگزیکیوشن جائے گی جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. یہی سیکوینس ہر کنسٹرکٹر میں ہوگا، چاہے وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہو، چاہے وہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہو. کسی قسم کے کنسٹرکٹرز ہوں ان میں اس سیکوینس سے ایگزیکیوشن ہوگی ڈیرائیوڈ کلاس اور بیس کلاس کے کنسٹرکٹرز میں. سو آئی ہوپ کہ ناؤ وی ہیو کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ دی میکنزم آف copy functionality between the two objects of the derived class student or any publicly derived class. اس میں copy construction کی functionality اسی طرح سے achieve کی جانی چاہیے. آئیے اب اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. کوڈ سنائپٹ آپ کے سامنے ہے. SOBJ1 کے نام سے ایک آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اور SOBJ2 کے نام سے دوسرا آبجیکٹ اسٹوڈنٹ ٹائپ کا کریٹ ہو رہا ہے جس کو ہم علی اور CS سے انیشلائز کروا رہے ہیں. نام اس کا علی اور میجر CS ہے. اور اس کے بعد ہم اسائنمنٹ کر رہے ہیں. SOBJ1 is equal to SOBJ2. Just to re-emphasize, this is copy assignment. This is not initialization. انیشلائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب ایک آبجیکٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہو ان ٹرمز آف اندر آبجیکٹ. دیٹ از ویئر انیشلائزیشن ہیپنس اینڈ کاپی کنسٹرکٹر از کالڈ. اگر 2 آبجیکٹ پہلے سے موجود ہیں اور اس میں یہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے تو دس از کالڈ کاپی اسائنمنٹ اور کاپی اسائنمنٹ آپریٹر یہاں پہ انووک ہوتا ہے. اس کوڈ سنائپٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ SOBJ1 is equal to SOBJ2. OBJ2 کی ویلیوز جو ہیں وہ کورسپونڈنگ ڈیٹا ممبرس SOBJ1 میں اسائن کی جا رہی ہیں اور اسٹینڈرڈ اسے کاپی اسائنمنٹ کہتا ہے. ہم نے جو کلاس اسٹوڈنٹ دیکھی بنائی یا پرسن کی کلاس بنائی، ان دونوں میں ہم نے کاپی اسائنمنٹ کے آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کیا. لیکن آپ پچھلے لیکچر سے جانتے ہیں کہ اگر کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر یوزر نے یا ڈیزائنر نے یا پروگرامر نے نہیں لکھا تو یہ واحد آپریٹر ہے جو کہ C++ خود سے جنریٹ کر لیتا ہے. اور یہاں بھی بائی ڈیفالٹ ممبر وائز اسائنمنٹ ہوتی ہے، بٹ وائز کاپی اسائنمنٹ ہوتی ہے. میں اسائنمنٹ اور کاپی اسائنمنٹ انٹرچینجبلی یوز کرتا ہوں. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اسٹینڈرڈ اسے کاپی اسائنمنٹ کہتا ہے. نارمل بکس جو ہیں یا عام طور پہ ہم اسے صرف اسائنمنٹ ہی کہتے ہیں. سو ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر اگر یوزر نے
ڈیفائن نہیں کیا تو کمپائلر C++ کا کمپائلر خود سے اسے جنریٹ کر لے گا، اور اگر بیس کلاس کا بھی نہیں دیا ہوا تو وہ بھی کر لے گا، جیسا کہ کاپی کنسٹرکٹر کے کیس میں کرتا ہے. سو کاپی کنسٹرکٹر اور کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں جو مماثلت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لحاظ سے کالنگ سیکوینس کے حساب سے. سو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس اور بیس کلاس دونوں کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر وہ خود سے جنریٹ کر لے گا. کال سب سے پہلے ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر پہ جائے گی، اور بیفور دی ڈیرائیوڈ کلاس ڈیٹا ممبرز آر کاپی اسائنڈ، بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تاکہ بیس کلاس کا پارٹ پہلے اسائن ہو جائے، اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ اسائن ہو. جسٹ لائک کاپی جب ہم کر رہے تھے، بیس کلاس کا پارٹ پہلے کاپی ہوتا ہے، ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ بعد میں. اسی طرح اسائنمنٹ میں بھی بائی ڈیفالٹ بیس کلاس کا پارٹ پہلے اسائن ہوتا ہے، ڈیرائیوڈ کلاس کا بعد میں ہوتا ہے. یہی چیز آپ اسکرین پہ دیکھیں. Compiler generates copy assignment operator for base and derived classes if needed. Derived class copy assignment operator is invoked, which in turn calls the assignment operator of the base class, and the base part is assigned first and then the derived part. یہ پیٹرن وہی ہے جو کہ کاپی کا پیٹرن تھا، اسائنمنٹ میں بھی وہی پیٹرن رہتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جب ہم آپریٹر اوور لوڈنگ پڑھ رہے تھے تو رول آف دی تھم یہ تھا کہ اگر ہم کسی کلاس میں ڈائنامک میموری الوکیٹ کرتے ہیں تو کاپی کنسٹرکٹر اور کاپی اسائنمنٹ آپریٹر یوزر کو یا ڈیزائنر کو خود سے کلاس میں ڈیفائن اور ڈکلیئر کرنا چاہیے. کاپی کنسٹرکٹر کا پارٹ دیکھ چکے ہیں، اب ہم کاپی اسائنمنٹ پہ آ جاتے ہیں. پیٹرن وہی ہے جو کہ پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے، صرف ایک چیز کو غور کرنا ہے جو کہ کاپی کیس میں بھی کیا تھا. جب آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے لیے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کریں، میک شور کریں کہ سب سے پہلے بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کال کیا جائے تاکہ بیس کلاس کا پارٹ پہلے اسائن ہو جائے. سو دی ایشو ناؤ از، دی ریمیننگ ایشو از ہاؤ ٹو کال دی اپروپریٹ بیس کلاس آپریٹر فنکشن فرسٹ. یہ بیس کلاس آپریٹر دکھا دیا، اس کا میں کوڈ میں نے نہیں دکھایا، صرف وہاں پہ ایک آؤٹ پٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پرسن اسائنمنٹ جو ہے وہ ہم آؤٹ کر رہے ہیں جسٹ شو کرنے کے لیے کہ بیس کلاس پرسن کا اسائنمنٹ آپریٹر پہلے کال کیا جا چکا ہوا ہے. اور کوڈ میں نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈیپ کاپی اسائنمنٹ کا کوڈ، یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے اینڈ یو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. And this is the copy assignment operator for the derived class student. اس میں بھی ہم نے کوڈ جو ہے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں. جو چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب بھی یہ ایگزیکیوٹ ہو اسکرین کے اوپر آ جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کا بیسیکلی آپریٹر جو ہے اس میں ایگزیکیوشن پہنچ چکی ہوئی. یہاں پہ آپ دیکھیے ہم نے کہیں بھی بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کال نہیں کیا. اگر ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں سے بیس کلاس کا اسائنمنٹ آپریٹر کال نہ کیا جائے تو کچھ اس قسم کا ریزلٹ آئے گا. آؤٹ پٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صرف ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال ہوا ہے اور دیٹس اباؤٹ اٹ. بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. جو کوڈ ہم نے دیکھا لاسٹ سلائڈ کے اوپر، ایک دو سلائڈز پہلے اسکرین کے اوپر، اس میں سے ہم نے یوزر نے، پروگرامر نے کہیں یہ نہیں بتایا تھا کمپائلر کو کہ بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال کرنا ہے. اور یہی ہم نے کہا تھا یہ ریمیننگ ایشو ہے کہ ہم اسے کیسے کال کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کال کرنا، ورنہ جو آپ کے سامنے ہے وہی ہو رہا ہے کہ ڈیرائیوڈ پارٹ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی، بیس پارٹ کی اسائنمنٹ نہیں ہوگی. دو طریقے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں سے بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال کرنے کے. کولن والی چیز تو ختم ہوگی. ممبر انیشلائزیشن لسٹ صرف کنسٹرکٹرز میں ہوتی ہے. اسائنمنٹ آپریٹر از ناٹ اے کنسٹرکٹر، سو کسی اور طرح سے ہم نے کال کرنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے
calling assignment operator of the base class explicitly. بیس کلاس کے ایک ممبر فنکشن کو ایکسپلسٹلی کال کیا جائے, اور دوسرا ہے کہ اسے امپلسٹلی کال کیا. لیٹس سی ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بیس کلاس کے کسی ممبر فنکشن کو ایکسپلسٹلی کال کیسے کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسن کلاس کے ایک ممبر فنکشن کا پروٹوٹائپ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر پرسن کولن کولن گیٹ نیم. یہ پرسن کا گیٹر فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے اس کا جو ہے نیم ڈیٹا ممبر اس کا, اور اس کے نیچے ہم نے اسٹوڈنٹ کا پرنٹ کا فنکشن کی آپ کو کوڈ دکھایا ہے, اور اس کوڈ میں سے صرف ہم ایک چیز کر رہے ہیں کہ بیس کلاس کے گیٹ نیم کو کال کر کے اس کا جو نام ہے وہ اسکرین پہ پرنٹ کرا رہے ہیں. پہلی لائن تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں, سی آؤٹ انسرشن آپریٹر گیٹ نیم ممبر فنکشن, انونیمس آبجیکٹ بیس کلاس کا اس کا ہم گیٹ نیم ممبر فنکشن کال کر رہے ہیں. جو دوسری لائن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یلو کلر میں, دس از ہاؤ وی کین کال ایکسپلسٹلی اینی ممبرز آف دی بیس کلاس. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بیس کلاس کا نام وچ از پرسن کولن کولن اسکوپ ریزولوشن آپریٹر, دیٹ از ہم جس ممبر کو ایکسیس کرنے جا رہے ہیں وہ اس پرسن کلاس سے بلانگ کرتا ہے, اور اس کے بعد ممبر کا نام وچ از گیٹ نیم, دس از اے ممبر فنکشن فالوڈ بائی 2 parentheses. سو یہ جنرل طریقہ ہے ڈیرائیوڈ کلاس میں سے کسی بھی بیس کلاس کے ممبر فنکشن کو یا ممبر کو کال کرنے کا. بیس کلاس کا نام کولن کولن ممبر نیم. سو پہلا طریقہ جو ایکسپلسٹ کال کرنے کا ہے بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو, وہ اس سینٹیکس کو یوز کرتا ہے. آئیے آپ اسے دیکھتے ہیں. اسکرین کے ٹاپ کے اوپر آپ جو پرسن کلاس ہے اس کا آپریٹر اوور لوڈیڈ آپریٹر دیکھ رہے ہیں کاپی اسائنمنٹ کا. اس کی صرف ہم نے پروٹوٹائپ آپ کو دیا ہے. وہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے کیونکہ یہ ممبر فنکشن ہے, کانسٹ پرسن ریفرنس PRHS. پی اسٹینڈ فار پرسن رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو آپریٹر ہے. اور اسکرین کے لوور ہاف میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کلاس جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے اس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کا پارٹ. اس میں بھی صرف ہم نے ریلیونٹ پارٹ دکھایا ہے, باقی پارٹ آپ خود سے کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کیسے اوور لوڈ کیا جائے. ایکسپلسٹ کال کرنا ہے ہم نے بیس کلاس کا ممبر فنکشن کو. اس کے لیے کلاس کا نیم پرسن کولن کولن آپریٹر از اکول ٹو, دس از دی نیم آف دی ممبر فنکشن, آپریٹر از اکول ٹو از دی نیم آف دی کاپی اسائنمنٹ آپریٹر ممبر فنکشن آف دی بیس کلاس. اور اس کو ہم پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں SRHS, دیٹ از رائٹ ہینڈ سائڈ آبجیکٹ فار دی اسائنمنٹ, جو کہ آف کورس یہاں پہ بھی یہ آبجیکٹ کی ٹائپ اسٹوڈنٹ ہے, جبکہ پرسن کا جو ممبر فنکشن ہے وہ پیرنٹ کلاس کا ریفرنس لے رہا ہے. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی آرگومنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو کاپی کنسٹرکٹر کے کیس میں دیا تھا. سنس دس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ پبلک انہیریٹنس, بیس کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس انیشلائز کروایا جا سکتا ہے یا اسے اسائن کیا جا سکتا ہے ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ یا اس کا پوائنٹر, اور یہ یہی ہو رہا ہے یہاں پہ اس لائن میں. سو کمپائلر یہ اسائنمنٹ کر دے گا, اور یہ طریقہ ہے جس سے ہم ایکسپلسٹلی بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کال کر سکتے ہیں. صرف نوٹ کرنے کی چیز جو یہ ہے کہ ڈیرائیو کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کی پہلی لائن یہ ہے کہ بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کیا جائے, تاکہ بیس کلاس کا پارٹ جو ہے وہ پہلے اسائن کر دیا جائے اور اس کے بعد ڈیرائیو کلاس کا پارٹ کیا جائے.
یہ کنونشن ہے. جیسے کہ کمپائلر انفورس کرتا ہے کاپی کے کیس میں، ہم اسی کی جو فنکشنلٹی ہے یا اسی کا جو کاپی والا جو سیکوینس تھا ہم اسی کو یہاں پہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از گڈ پروگرامنگ پریکٹس. اگر آپ چاہیں کہ اس لائن کو اٹھا کے بالکل اینڈ کے اوپر لے جائیں، کام تب بھی ہو جائے گا، اسائنمنٹ تب بھی کام کر جائے گی اکثر کیسز میں. لیکن پلیز ڈو اٹ دس وے. دس از ہاؤ اٹ از موسٹلی ڈن. گڈ پروگرامر ڈو دیٹ. اور یہ ایکسپرٹس کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہے کہ اسائنمنٹ کرنے کے لیے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ڈیرائیو کلاس سے سب سے پہلے اسے کال کیجئے تاکہ بیس کلاس کا پارٹ پہلے اسائن ہو اور پھر ڈیرائیوڈ کا. دوسرا طریقہ امپلیسٹلی کال کرنے کا. آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں. امپلیسٹلی ہم کچھ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کی باڈی میں سب سے پہلے ہم ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں، لیکن وہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ایسے لکھیں کہ دوبارہ سے ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر ہی نہ کال ہو بلکہ بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال ہو. یہاں پہ ہم ایکسپلسٹ کال نہیں کر رہے ہیں بیس کلاس کا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلی لائن جیسے کہ اسائنمنٹ لکھتے ہیں لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کاپی اسائنمنٹ آپریٹر رائٹ ہینڈ آپرینٹ یہ لکھیں، اسائنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھیں اور کال بیس کلاس کا میتھڈ ہو جائے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی بھی ممبر فنکشن میں دس پوائنٹر موجود ہوتا ہے. دس پوائنٹر کرنٹ آبجیکٹ جس کے اوپر یہ ممبر فنکشن انووک کیا گیا ہے اس آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. سو وی ہیو دس پوائنٹر ان کاپی اسائنمنٹ آپریٹر جو اسٹوڈنٹ کلاس کے لیے لکھا ہے، اور یہ اسائنمنٹ دس آپریٹر جو ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کو. اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کی ٹائپ آف کورس وہ اسٹوڈنٹ ہی ہے. دس پوائنٹر کی ٹائپ اٹ از اے کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو اسٹوڈنٹ آبجیکٹ. اس ٹائپ کو ہم فورس کر دیتے ہیں پیرنٹ کی ٹائپ میں پرسن کی ٹائپ میں. اگر وہ کر دیں تو ہمارے لیفٹ ہینڈ کے اوپر بھی ایک پرسن کا آبجیکٹ کا پوائنٹر آ جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو مرضی ہو، کیونکہ آبجیکٹ جو کال ہوتا ممبر فنکشن جو کال ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کی ٹائپ کے اوپر ہوتا ہے. اگر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کی ٹائپ پرسن ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی پرسن کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال ہو جائے گا. اور آپ اسکرین پہ دیکھیے یہی ہم کر رہے ہیں کہ اسٹیرکس دس جو کہ کرنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور وہ کرنٹ آبجیکٹ اسٹوڈنٹ کی ٹائپ کا ہے، اس کی ٹائپ کو ہم پرسن کی ٹائپ میں چینج کر دیں. اور اس کے لیے جو سینٹیکس یوز کیا ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ لیفٹ اینگل بریکٹ پرسن ایمپرسینڈ رائٹ اینگل بریکٹ. یہ ساری چیز جو ہے یہ ٹائپ کاسٹنگ کر رہی ہے. اسٹیرکس دس جو کہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے اس کی ٹائپ کو کنورٹ کر رہے ہیں پرسن کی ٹائپ میں. سو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ اب پرسن ٹائپ کا آبجیکٹ ہو گیا اور اس کو اسائن کیا جا رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر SRHS. کیونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو آبجیکٹ ہے اس کی ٹائپ اب پرسن ہو چکی ہوئی ہے، یہ بیس کلاس پرسن کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال ہو گیا. اور یہی ہم چاہ رہے تھے. دس از دی امپلیسٹ کال. اس کے نیچے جو دو لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر یلو میں، یہ سی کا طریقہ ہے جو کنورٹ کرنے کا ٹائپ کاسٹنگ کا. پرسن ود ان دی پیرنتھیسس اسٹیرکس دس، یہ کرنٹ آبجیکٹ جس کی ٹائپ اسٹوڈنٹ ہے اس کو پرسن کی ٹائپ میں کنورٹ کر رہا ہے، اور نچلی لائن جو ہے وہ بھی ایک آلٹرنیٹ طریقہ ہے سی میں. پہلا جو تھا اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کا، یہ C++ کا طریقہ ہے ٹائپ کاسٹنگ کرنے کا، اور آئندہ کسی لیکچر میں آپ کو میں C++ کی ٹائپ کاسٹنگ کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن suffice is to say for today's lecture that static underscore cast
اور ود ان اینگل بریکٹس آپ جو چیز دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائپ میں آپ نے کسی بھی اور ٹائپ کو کاسٹ کرنا ہے, چینج کرنا ہے, اور وہ کون سی ٹائپ ہے جس کو آپ نے پرسن کی ٹائپ میں چینج کرنا ہے, وہ اسٹیرکس دس ہے, کرنٹ آبجیکٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ہے. اور اگین یہ پہلی لائن ہے اس کی, باقی جو لائن ہے وہ باقی جو لائنیں ہیں اس میں جو کہ کوڈ ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے پارٹ کو اسائن کرنے کا, وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں, اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے آخر میں آج جو کچھ پڑھا اس کا کچھ اوور ویو. آج ہم نے دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ پبلکلی ڈرائیو کلاس کا اگر آبجیکٹ کو انیشلائز کرنا ہے کسی اور آبجیکٹ سے, کاپی کنسٹرکٹر نے کال ہونا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے کہ کاپی کا آپریشن صحیح کام کر سکے. ان دی نٹ شیل, اگر ڈیرائیو کلاس اور بیس کلاس دونوں میں کاپی کنسٹرکٹر نہیں ہے تو کمپائلر خود سے یہ دونوں کنسٹرکٹر بنا لیتا ہے اور ڈیرائیو کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال کرتا ہے تاکہ بیس کلاس کا پارٹ پہلے کاپی ہو اور بعد میں ڈیرائیو کلاس کا پارٹ کاپی ہو جائے. اگر یوزر سے یہاں میری مراد ڈیزائنر ہے, کاپی کنسٹرکٹر خود سے لکھ دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کاپی ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو کال کرے, اور بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ڈیرائیو کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے کال ہوگا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ اکثر مس کر دیا جاتا ہے. اگر یوزر سپلائڈ ڈیزائنر سپلائڈ ڈیرائیو کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر میں سے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ایکسپلیسٹلی کال نہیں کیا جاتا تو کمپائلر آٹومیٹیکلی بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر دے گا اور انیشلائزیشن فالٹی رہ جائے گی. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اسائنمنٹ ہے. اگر دو ڈیرائیو کلاس کے دو آبجیکٹ کو اسائن کیا جا رہا ہے, ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ میں اسائن ہو رہا ہے, اور یوزر نے ڈیرائیو کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر خود سے لکھا ہے, تو وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ بیس کلاس کے کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر خود سے کال کیا جائے, ورنہ کمپائلر یہ نہیں کرے گا. خود سے ڈیرائیو کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں سے بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کال کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو بیس کلاس کا ممبر فنکشن ایکسپلیسٹلی کال کیا جائے, اور دوسرا کہ بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر امپلیسٹلی کال کیا جائے. اور دونوں طریقے ہم نے دیکھ لیے تھے کہ کیسے کرنے ہیں. آپ خود سے یہی چیزیں جا کے کمپائلر پہ بیٹھ کے کر کے دیکھیے تاکہ یہ چیزیں سنک ان کر جائیں. آئی ڈو اٹ, آئی لرن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.